نہ کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دلانا، یتیموں کا حق ادا نہ کرنا، مسکینوں کا حق ادا نہ کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنا، یہ تمام چیزیں بہرحال اس میں شامل ہیں۔ ان چیزوں کو ہم تو بڑا معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو چلتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیزیں بہت سخت گناہ کا باعث بنتی ہے، یاد رکھیے، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتی۔ تو اس بات کو سمجھنا انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان صورتوں سے ہم اپنا تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے ہم کوشش کریں، اور ان صورتوں کو بالخصوص پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی سلسلے اور کڑی میں سورہ بلد کو انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کن چیزوں کا تذکرہ کیا اور کن چیزوں کے تعلق سے وضاحت کی، کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور ان امور وہ کام جن کو آج ہم نے بہت معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا، ان کی طرف یہ صورت نے بالخصوص ایک کام کی طرف جو بہت اہم، اس کی ایک تھیم بھی کہہ سکتے ہیں، کام کی طرف اشارہ کیا، اور وہ ہے کھانے کھلانے کے تعلق سے۔ آئیے انشاءاللہ میں صورت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ عزیز جو ہے پھر اس کے بعد ہم مختصر جو ہے ترجمے کے ساتھ ہی اس کی تفسیر بھی رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ سورہ بلد قرآن کا 90 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے اندر مکمل 20 آیتیں ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا جو ہے مکہ شہر کی قسم سے شروع کی۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت مختلف مقامات پر مختلف قسمیں کھاتا ہے۔ ان قسمیں کھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان چیزوں کو گواہ بنا دیتا ہے اس کے بعد کے مسئلے پر، اس کے بعد کی آنے والی چیز پر۔ جیسا والفجر تو فجر کی قسم کھائی، والعصر تو زمانے کی قسم کھائی، تو اس کے بعد کی اس پر یہ چیز زمانہ گواہ ہوں گا، وہ فجر کا وقت گواہ ہوں گا، مکہ شہر گواہ ہوں گا، یا والتین والزیتون کی انجیر اور زیتون کی قسم، تو زیتون اور انجیر اس چیز کے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو در حقیقت اس چیز کو گواہ بنا دیتا ہے اس کے بعد کے مسئلے پر۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے دیکھیے قسم سے شروعات کی، اور عربوں میں ایک طریقہ تھا جب وہ کسی چیز کی اہمیت بتانا چاہتے تو قسم سے شروعات کرتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ رب العزت مختلف مقامات میں قرآن مختلف قسمیں کھاتا ہے، لیکن اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اور آپ مکہ کی یا والتین والزیتون کی یا عصر کی یا فجر کی یا اس کی اور اس کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کھا سکتے ہیں، مطلب اس کو گواہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کھانا ایک مومن کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے، چاہے وہ قسم اسلام کی ہو، نبی کی ہو، قرآن کی ہو، ماں کی ہو، باپ کی ہو، بیٹے کی ہو، اولاد کی ہو، بیوی، کوئی قسم جائز نہیں۔ مکہ کی ہو، مدینہ کی ہو، نہیں کھا سکتے ہیں ہم لوگ قسم، صرف اللہ کی۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو لائق اور زیبا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، اور قسم کھانے کی بنیادی کہ اللہ اس کو گواہ بناتا ہے، اور اللہ کی ذات اس پر قدرت رکھتی ہے کہ اس چیز سے گواہی لے۔ میں اور آپ قدرت نہیں رکھتے گواہی لے اس چیز سے، تو اللہ نے کہا قسم ہے اس مکہ شہر کی۔ ٹھیک، اور مکہ شہر جو ہے بہرحال وہ مقدس مقام بھی ہے، وہ حرم میں سے ایک حرم ہے، حرمین دو حرم ہیں، دو مقامات ہیں جس کے اندر جنگ، جدال، فسق، فجور، گناہ، جھاڑوں کو توڑنا، شکار کرنا، کسی کو مارنا، قتل و غارت گری کرنا، جنگ، جدال، سب حرام ہے۔ حرم مطلب کوئی چیز جو حلال ہے دوسری طرف وہاں حرام ہے۔ وہ حرمین دو ہے جس میں سے ایک مسجد نبوی اور دوسرا جو ہے مسجد حرم، یا پہلا مسجد حرم اور دوسرا مسجد نبوی ہے ادھر کی، تو مدینہ اور مکہ۔ تو یہاں کہا کہ قسم ہے اس مکہ شہر کی، تو اللہ رب العزت نے مکہ شہر کی قسم کھائی اور اس کو گواہ بنا دیا اس معاملے پر، لیکن ایک مومن صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائیں۔ آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ نے آگے فرمایا اور کہا اور فرمایا اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں جو ہے مقیم ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مقیم ہیں۔ اس کی مفسرین تفسیر یوں بھی کرتے ہیں کہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں اور بعد میں بھی آپ کو یہ شہر ملے گا یا آپ اس میں رہیں گے۔ ٹھیک کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت زندگی کا جو ہے اپنے جو ہے مکے سے جو ہے ہٹ کر مدینے میں گزارنا پڑا، اور پھر بعد میں آپ نے مدینے کو ہی بہرحال پسند کیا اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ لیکن یہ آپ کی پیدائش کا مقام تھا، مکہ آپ کی پیدائش کا مقام تھا، آپ اس شہر میں پیدا ہوئے تھے، آپ کو اس شہر سے بہت الفت تھی، یاد رکھیے بہت الفت تھی۔ لیکن بہرحال آپ نے اس کے بعد جو ہے ایک روایت میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو مال غنیمت جو ہے ملا، اس مال غنیمت کو جب تقسیم کیا تو مہاجر صحابہ کو زیادہ دیا اور انصار کو کم دیا۔ تو اس میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کہتا ہے،
اور آپ نے فرمایا کیا تم مجھے انصاف کے بارے میں کہتے ہو؟ میں انصاف کروں؟ مطلب میں نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ بہرحال وہ چلے گی. آپ نے کہا کہ عمر چھوڑ دو اسے. عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول سے قتل کر دیتا ہوں. کہا اسے چھوڑ دو ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا تھا. اس کی نسل میں سے ایک ایسی قوم آئیں گی جو اسلام سے ایسے نکلیں گی جس طرح سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے, اور اسی کی نسل سے خارجی نکلے سب سے پہلے جو اسلام سے نکلے باہر, اسی لیے ان کو خارج کہا گیا چونکہ تیر اسی طرح نکلتا ہے نا, وہ خروج کر جاتا ہے, نکل جاتا ہے, ایگزٹ کر جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ میری آپ نے حکمت فرمائی کیا تھی؟ حکمت رسول اللہ کی یہ تھی, یہ تقسیم میں زیادتی اور کمی کی کہ مہاجر جو ڈیپینڈ تھے انصار پہ, ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے. وہ آدھا آدھا کرے ہوئے تھے نا, انصار کا آدھا جو ہے مہاجر استعمال کر رہے تھے, تو مہاجر کو زیادہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اور انصار کو اگر کم بھی دیا جا رہا ہے تو وہ اپنی جو آدھا ان سے واپس مل جائیں گا ان کو. لیکن یہ حکمت کو بہرحال وہ شخص جو ہے وہ سمجھ نہیں پایا, اور تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی تھی کہ میں نے انہیں تو جو ہے مال زیادہ دیا ہے اور میں تو اس شہر میں تمہارے ساتھ. مہاجر سے کہا کہ میں نے تو تمہیں مال دیا ہے زیادہ مہاجروں کو, اور اے انصار تمہیں کیا یہ پسند نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا, اگر مال ان کو دیا بھی تو میں نے. تو یہ بات ایک انڈیکیٹو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب انصار کے ساتھ رہوں گا, مطلب میں مدینہ میں رہوں گا. کہ کہا کہ میں نے تو انہیں مال دیا, کیا تم اس سے خوش نہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ ٹھیک ہے, مال و دولت کے مقابلے میں نبی تمہارے ساتھ ہے. بہرحال تو اس سے ایک اشارہ تھا, لیکن بہرحال آپ اس شہر کے مقیم تھے, اس شہر کے آپ رہنے والے تھے, اور آپ کو اس شہر سے بہت بے انتہا محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس حد تک محبت تھی کہ جب آپ مکہ میں تھے اور نماز پڑھتے تھے, جو 17 مہینے نماز فرض ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ نے نماز پڑھی, تو جب نماز پڑھتے تھے تو آپ یوں نماز پڑھتے تھے کہ کعبے کو بیچ میں لے لیتے تھے اور پیچھے کھڑے ہوتے تھے, اور بیت المقدس سامنے ہوتا تھا. مطلب آپ کا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تھا اور کعبے سے اس طرف آپ ڈائریکشن کرتے جدھر بیت المقدس ہے. لیکن جب آپ مدینہ گئے تو مدینہ نارتھ میں ہے اور مکہ ساؤتھ میں تھا, کعبہ بیچ میں نہیں آ سکتا تھا. تو آپ ادھر جب نماز پڑھتے تو کعبہ نہیں تھا, تو آپ ہمیشہ بار بار نماز میں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے, اور ایک طرح سے دعا تھی کہ میرا کاش کہ میں اپنا چہرہ جو ہے کعبے کی طرف پھیروں, کعبے کی طرف پھیروں. تو اللہ نے بہرحال آیت نازل کر دی کہ ہم آپ کا چہرہ کہ بار بار آسمان کی طرف اٹھائے جانا دیکھتے ہیں, اور ہم آج سے آپ کا قبلہ بدلتے ہیں, اور مسجد اقصیٰ کے بدلے آپ کا قبلہ مسجد حرام ہوں گا. تو اتنی آپ کو محبت تھی اس شہر سے اور اس گھر سے اللہ کی. تو کہا آپ اس شہر کے مقیم ہیں. آگے فرمایا ووالد وما ولد, اور قسم انسانی باپ اور اولاد کی. پھر اللہ نے یہ انسان کی قسم کھائی, باپ اور اولاد کی قسم کھائی. ٹھیک, مطلب انسان کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور باپ اور اولاد کی قسم کھائی. جس طرح سے ایک انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, اور باپ اور بچوں کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا ووالد وما ولد, اور اللہ نے قسم کھائی کہ باپ اور بچے کی. ٹھیک, کہ باپ اور اس کی اولاد کی اللہ رب العزت یہاں قسم کھا رہا ہے, مطلب ایک طرح سے انسان کی قسم کھا رہا ہے کہ خود انسان بھی اپنے خلاف روز قیامت اگر وہ اعمال برابر نہ کرے تو وہ گواہی دینے والا ہے. آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, اور اللہ نے فرمایا اور کہا یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے, ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. مفسرین اس کی تفسیر میں اولاد کے وجود میں آنا, اولاد کے پیدا ہونے کی مشقتیں, اولاد کے دنیا میں آنے کی مشقتیں, اس کے بعد انسان کے بڑے ہوتے وقت مختلف زندگی کے مراحل کی مشقتیں, کمانے کی مشقتیں, دنیا کے اندر ایک اچھی روزگار, ایک اچھی روزی, اچھا گھر, وہ تمام مشقتیں جو دنیا میں انسان جھیلتا ہے رہنے کے لیے, وہ تمام اس سے مراد. اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. مطلب ایک طرح سے اشارہ ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں یہ مکمل زندگی مشقت میں گزرنے والی ہے. تو اگر کوئی انسان دنیا میں رہ کر یہ کہے کہ مجھ پر مصیبتیں اور مشقتیں کیوں آتی ہیں, تو دنیا یہ مشقت جھیلنے کی جگہ ہے. اور ایک مومن کے لیے تو بالخصوص حدیث میں آپ نے الفاظ فرمائے کہ دنیا مومن کے لیے جو ہے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانہ تو بہت ریسٹرکشنز والا ہی ہوتا ہے نا. کیا کوئی انسان ایسا دیکھا جو قید خانے میں جا کر خوش ہے؟ نہیں. ہاں, ایسا ہی انسان قید خانے میں خوش ہو سکتا ہے جس کی باہر جان کے لالے پڑے تو وہ کہتا ہے اندر جا کے بیٹھ جاؤ تو اچھا ہے, لیکن اس کے علاوہ تو کوئی عام آدمی قید خانے کو اچھا نہیں ہے نا. تو کہا کہ دنیا مومن کے لیے سجن ہے, قید خانہ ہے, ایک پنجرہ ہے, ایک جیل ہے, اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ایک مومن کے لیے تو مشقت ہے, لیکن مومن اگر نہ بھی ہو تو دنیا انسان کے لیے مشقت کی جگہ یاد رکھی ہے نا. تو بہت سارے لوگ مشقتوں پر پریشان ہوتے ہیں, تکلیفوں پر پریشان ہوتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے یہ جس کو کہیں گے دارالعمل ہے, اور عمل کے لیے مشقتیں لگتے ہیں. اور آخرت دارالجزا ہے, وہ بدلے کا ہے, وہاں کوئی مشقت نہیں ہوگی, کوئی کوششیں نہیں ہوں گی.
تو ہم نے اللہ فرما رہا ہم نے انسان کو جو ہے مشقت میں پیدا کیا. تو یہ مشقتیں اس کی وجود میں آنے کی ہو سکتی ہے جو اس کے والدین اٹھاتے ہیں. یہ مشقتیں انسان کے خود پیدا ہونے کی ہوتی ہے کہ کس طرح سے انسان کتنی تکلیفوں میں اور کن کن جگہوں سے گزر کر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی دوسرے انسان کو. اس کے بعد اس کے پیدا ہونے کے بعد زندگی کے مختلف مراحل، جن مرحلوں سے وہ گزرتا ہے، تمام مراحل مشقت میں. یاد رکھیے آپ کے لیے، دیکھیے ہم نوکری کے لیے مشقت ہے، حلال روزی آپ کر رہے ہیں اس کے لیے مشقت ہے، کتنے لمبے سفر، کتنی تکلیفیں انسان اس کے لیے اٹھا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے کسی اچھے کام کے لیے مشقت ہے، اچھے رشتوں کے لیے انسان کے لیے مشقت ہے نا، اچھے کاروبار کے لیے انسان مشقت کر رہا ہے، اچھے مستی اور محلوں میں رہنے کے لیے انسان مشقت. تمام چیزیں زندگی کی مشقت ہے، محنت ہے، کوشش ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر تکلیفیں. یاد رکھیے تو کہا کہ انسان کو ہم نے جو ہے مشقت نے پیدا کیا. آگے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اور اللہ نے فرمایا اور کہا کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے؟ کیا انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ نے اسے مشقت میں پیدا کیا اور وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس کو خود کا اپنا اختیار ہے، وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سوال؟ تو اگر یہ ایسا ہے تو وہ غلط گمان میں ہے. اصل بولے تو یہ جو قرآن کا انداز بیان ہے، یہ سوال کے اندر خود جواب ہے، سوال کے اندر خود جواب ہے. جس طرح سے ایک انسان کبھی دوسرے سے وہ کرتا ہے، اور بچہ چھوٹا ہے اور بڑا اس سے پوچھتا ہے تم چھوٹے ہیں یا میں چھوٹا ہوں، ٹھیک، تو اس میں خود جواب ہے اس سوال کے اندر کہ تم ہی چھوٹے ہو، لیکن پھر بھی میں تمہیں سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں کیا میں چھوٹا ہوں یا تم چھوٹے ہو، ٹھیک، سمجھ رہا. تو اس میں خود کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کیا اس پہ کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے؟ اس میں جواب ہے کہ ہاں تمہیں کنٹرول کرنے والا ہے کوئی. کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایسا کرنے سے تم پولیس سے بچ جاؤ گے؟ تو اس میں جواب خود ہے کہ پولیس تمہارے پیچھے ہے، اس کا مطلب سمجھ رہے آپ. تو کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اس پر، کوئی گرفت اس پہ کیے ہوئے نہیں ہے، اور کیا وہ کسی کی بس میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان ایسا گمان نہ کرے، ایسی سوچ نہ رکھے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور جب انسان یہ سوچیں گا میں کسی کے تابع ہوں اور کنٹرول میں ہوں تو اس کے اعمال الگ ہوں گے، اور جب وہ یہ سوچیں گا میں کسی کی تابع میں نہیں ہوں تو اس کے اعمال الگ ہوں گے. ایک مومن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع ہے، اللہ کی جو شریعت رسول کے ذریعے اس کے تابع ہے. تو تابع ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی ریسٹرکٹڈ ہے کچھ نہ کچھ. اور آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں یہ نہیں کھاتا، یہ کھاتا، یہاں نہیں جاتا، یہاں جاتا، یہ کرتا، یہ نہیں کرتا، اس کو حلال کہتا ہے، اس کو حرام کہتا ہے، یہ فلاں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزہ ہے نا، کچھ کرتا ہے، کچھ اس کی زندگی ریسٹرکٹڈ ہے. اور جو لوگ مسلمان ہیں لیکن اسلام پر عمل نہیں کرتے، ان کی زندگی انریسٹرکٹڈ جا رہی نہیں جا رہی، بغیر کسی مشقت کے زندگیاں گزار رہے ہیں. یا مشقت ہے بھی تو بغیر کسی حلال حرام کی تمیز کے، کرنے اور نہیں کرنے کی تمیز کے، اچھے اور برے کی تمیز کی زندگیاں گزار رہے ہیں. گزار کیا رہے ہیں؟ ایک عام زبان زندگیاں برباد کر رہے ہیں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے؟ اس میں جواب ہے، مطلب اے انسانوں تم کسی کے بس میں ہو، یہ گمان تمہارا نہیں ہو، غلط ہے. اور جب ہم کسی کے بس میں ہیں، کنٹرول میں ہیں، تو پھر ہمارے اعمال الگ ہونا چاہیے. اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ایگزامپل سمجھ لیجئے کسی ایک ایسے مقام پر ہے جہاں لکھا ہوا یو آر انڈر CCTV سرویلنس، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، ہے نا. تو اب ایک انسان اندر جا رہا ہے، اندر جانے سے پر لکھا ہوا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، کہ تو میں کیمرے کی نظر میں ہوں نا، ٹھیک. اندر بھی جانے کے بعد اس کے حرکات سکنات مختلف رہیں گے، ہے نا. وہ کھڑے انداز الگ سے رہیں گا، بات الگ انداز سے کریں گا، اس لیے کہ وہ جو کیمرہ ہے ہو سکتا ہے اس کے باس کے پاس جا رہا ہو سکتا ہے مینیجر دیکھ رہا ہو، تو اس کا انداز الگ ہوگا. ایک آدمی اپنی کیبن میں کام کرتا ہے اور وہاں لگا دیا جائے کہ باس کے روم میں ایک CCTV جو باس اس پہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے ہاؤ بھاؤ، اس کا کام الگ ہوگا، اس لیے کہ وہ کنٹرول میں ہے کسی کے. اور جب کہہ دیا یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو انسان جو چاہے وہ کرتا ہے نہیں ہے، ایسے ہی معاملہ ہے. تو کہا انسان کسی کے بس میں ہے. تو مومن کی زندگی کسی کے بس میں ہے، مسلمان کسی کی ماتحت ہے، اور وہ ہے اس کے رب کی شریعت کے، اس کے احکامات کے، ہے نا. اس کا وہ پابند ہے. جب وہ پابند ہے تو اس کی زندگی کنٹرول ہے، اور اس نے پھر سوچنا چاہیے کہ مجھے جواب دینا اپنے رب کو، ہے نا. جس طرح سے کیمرے کے سامنے انسان محتاط ہو جاتا ہے، اسی طرح اسے محتاج ہو جانا چاہیے کہ اس سے زبردست انداز سے اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے فرشتے ہر اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، اور روز قیامت رجسٹر کی شکل میں وہ اعمال ہمارے ہاتھ میں بھی دے دی جائیں گی. وہ خود ہی دیکھ لو، ہم پہ الزام نہیں کچھ، سمجھ رہا. تو پھر جب ہم کنٹرول میں ہیں تو انسان سمجھتا ہے کیا وہ کسی کی بس میں نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو پھر بس میں ہونے والے کے ایکشنز الگ ہوتے ہیں، اور جو بس میں نہیں ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے، سمجھ. تو اس چیز کو مومن وہ کرے کہ ہاں ہماری زندگیاں کسی کی بس میں ہیں. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہا یقول اہلکت مالا لبدا. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت مال خرچ کر ڈالا ہے.
انسان کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت مال خرچ کر ڈالا، اور یہ آیت انسانی فطرت کا ایک خاکہ کھینچ رہی ہے، ایک انسانی فطرت ایک ایسی تصویر کھینچ رہی ہے جس سے میں اور آپ کوئی بھی نہیں بچے ہیں۔ اور یہ مال خرچ کر دینا اللہ کی راہ میں نہیں ہے، اللہ کی راہ مال خرچ کر کے آپ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ یہ جو کہتا پھرتا ہے یہ کون سا مال ہے؟ یہ وہ خرچ ہے جو دنیا میں انسان کرتا ہے، اور دنیا میں خرچ کرنے کے بعد لوگوں سے داد چاہتا ہے اس خرچ کے لیے، اور لوگ 2 کروڑ کا گھر بنا لیا، ماشاء اللہ کیا گھر بنایا آپ نے، بہت خرچ کر لیا ہے نا، گاڑی 10 لاکھ کی گاڑی لے لیا میں نے، ماشاء اللہ کیا خرچ کر، لوگ داد دے رہے ہیں، بہت زبردست کر رہے ہیں، پیسے دے 2-4-5 کروڑ تو ایک زمین لے لیا، مطلب پورے دنیا کے خرچ کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے نا۔ دینی خرچ تو ویسے بھی ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ سے معلوم نہیں ہونا چاہیے، اتنا خاموشی سے کرنا چاہیے، کچھ جگہ دکھا کر دینا بھی افضل ہے جب کوئی دیتا نہیں ہے تاکہ لوگوں کو جوش آئے، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن اکثر تو خاموشی میں دینا ہی اچھی بات ہے۔ لیکن دنیا کے خرچ پہ انسان کتنا فخر کرتا، بچی کو لگا دیا میں نے 50 لاکھ روپے، MBBS میں ڈال دیا اس کو، پیٹ سیٹ سے تو پیٹ، ہم بولے کوئی مسئلہ نہیں اس میں، خرچ کرو، یہی تو خرچ تو کرنا ہے دنیا میں، اور کیا ہے۔ یہ تو اس زمانے میں مشرکین کا خاکہ تھا، لیکن انسانی فطرت ہے یہ، جب تو اسلام آ رہا تھا۔ آج ہمارا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں خوب خرچ کر دینے کی باتیں کرتے ہیں نا، اس دکان پہ اتنا خرچ کر دیا، اسی پہ اتنا خرچ کر دیا، مشینوں پہ اتنا خرچ کر دیا، بچوں پہ اتنا خرچ کر دیا، گھر بنانے میں خرچ کر دیا، گاڑی لینے میں خرچ کر دیا، اس میں خرچ کر دیا، اس میں وہی خرچ کی باتیں رہتی پوری زندگی میں۔ عید آ رہی تو عید کے کپڑوں پہ اتنا خرچ کر دیا، مطلب بغیر خرچ کی بات ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا، اور انسان کہتا ہے، یہ کہتا پھرتا ہے میں نے تو بہت خرچ کر دیا، ٹھیک، اور اس کے تعلق سے خرچ کر دیا، اور وہ کہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہتا پھرتا ہے کہ جو ہے میں نے بہت مال جو ہے خرچ کر ڈالا ہے، مطلب بہت کثیر جس کو کہتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا، بہت مال میں نے خرچ کر ڈالا ہے، لیکن یہ مال اس کا صحیح جگہ خرچ نہیں ہوا ہے۔ اور جہاں انسانی یہ فطرت ہے کہ وہ مال خرچ کرنے کی بات کہہ رہا ہے اپنے گھروں پر، اپنے سواریوں کے معاملے میں، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے رہن سہن کے اوپر، اسی انسان کی آگے کچھ فطرت اللہ نے کھینچی ہے جو خرچ کر کے دنیا کے معاملے میں تو کہتا ہے، لیکن جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں اس کی کنجوسی کا کیا عالم ہے، آگے قرآن بیان کرنے والا ہے وہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا کہ وہ جو ہے خرچ کرنے کی بات کرتا ہے کہ میں نے تو بہت مال خرچ کر ڈالا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اللہ نے فرمایا کہ کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں، مطلب انسان جو ہے مال خرچ کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کسی نے اسے دیکھا نہیں کہ اس نے مال کہاں خرچ کیا ہے۔ مطلب ہم جو مال خرچ کرتے ہیں اس معاملے میں ہمیشہ ہمیں سوچ رکھنی چاہیے کہ اس مال خرچ کرنے پہ میں جواب دہ ہوں، اور یہ فکر تو ہمیں اس سے بھی اور زیادہ بڑھ جانی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث میں فرما کہا، 5 سوال ایسے ہیں جن کا جب تک ابن آدم جواب نہیں دیں گے، آدم کی اولاد جواب نہیں دیں گی، اس کے قدم اللہ کے پاس سے ہٹیں گے نہیں بلکہ جم جائیں گے، شل ہو جائیں گے، رک جائیں گے۔ اور 5 میں سے کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں لگایا، بہت اہم ہے۔ ویسے 5 سوال کیا ہے؟ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، دونوں کوشچن ہیں ریلیٹڈ ٹو ٹائم، کہاں وقت لگایا۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، ریلیٹڈ ٹو ارننگز، کتنا کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں ہے علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا، بس اتنا ہی۔ اور 3 خبر کے سوال ہے، 5 ہی، ٹوٹل 8 سوالات پہ ایک مومن کی زندگی۔ پرچہ 8 سوال پہ مشتمل ہے، 8 سوال اٹیمپٹ کرنا پڑیں گے، 8 میں سے ایک بھی رانگ نہیں ہو سکتا، اور پرچہ پورا لیک ہے، جواب بھی معلوم ہے آپ کو۔ پورا پرچہ ڈسپلے اور لیک ہونے کے بعد، پتہ ہونے کے بعد بھی کوئی فیل ہوتے سے زیادہ بدبخت تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ 8 سوال ہے، پورے کے پورے پتہ ہے کیا جواب ہے۔ حلال کماؤ، حلال خرچ کرو، وقت صحیح جگہ خرچ کرو، جوانی صحیح جگہ لگاؤ، علم خوب حاصل کرو اور خوب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور اسلام ہمارا دین ہے، بس اتنا ہی۔ تو کہا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں اس مال کے خرچ پر، کوئی اسی گرفت نہیں کرنے والا کہ دنیا میں وہ بے تحاشا مال خرچ کرتا ہے، جبکہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں اس نے ہاتھ روک رکھا ہے۔ کیا اسے نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی اس پہ دیکھنے والا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا وہ سوچتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں اس کے اس اعمال پر کہ وہ خرچ کرنے کی باتیں کرتا ہے اور دنیا میں لگاتار کثیر تعداد میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، لیکن دین اور شریعت کے لیے اور جہاں خرچ کرنے کا حکم وہاں نہیں کرتا ہے، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے؟ تو مال کمانے اور خرچ کرنے بھی بڑی اہم ہے۔ یہ سوال آخرت کے سوالوں میں 5 میں سے 2 ہے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ بہت سے لوگ کماتے حلال جگہ سے، خرچ حرام جگہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ کماتے حرام جگہ سے اور خرچ حرام حلال دونوں جگہ کرتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے مال کمایا بھی حلال ذرائع سے جائے اور خرچ بھی حلال چیزوں پہ ہی کیا جائے۔ بہرحال آگے اللہ نے فرمایا کہا الم نجعل لہ عینین، اور کیا انسان اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے آنکھیں دی، اس کے لیے آنکھیں بنائیں اور اس کو 2 آنکھیں دی، عینین 2 اس کو آنکھیں دی جس سے وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اب انسان کو اپنی کچھ نعمتیں گنوا رہا ہے، مال کے
خرچ کے برعکس کہ اگر وہ سوچتا ہے وہ کنٹرول میں نہیں، اس پہ کوئی نظر نہیں رکھے ہوئے ہے، اور خالی اس کی ایک نعمت جو آنکھوں کو دیکھ لے تو اس کا یہ مال خرچ کرنا ایک طرف رہ جائیں گا اور صرف آنکھوں کی نعمت کو لے لیں گا تو انسان مشکل میں پڑ جائیں گا، اس لیے کہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اللہ کے رسول آپ بہت سارے ذکر و اذکار پہ اتنی بڑے بڑے ثواب کے وعدے کرتے ہیں ہم سے، اتنے بڑے ثواب بتاتے ہیں، ایسے تو ہمارے ثواب تو بہت بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کتنے بھی اعمال کرو اللہ اجر دینے سے تھوڑی تھکنے والا ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے کوئی ایک نعمت بھی ایک پلڑے میں رکھ دی جو تمہیں دی ہے اور باقی سارے اعمال تمہارے جو ذکر اذکار سے ثابت ہو رہے جو اجر مل رہے ایک پلڑے میں رکھ دیے تو وہ ایک نعمت دنیا کی جو ہے بہت وزنی ہو جائیں گی باقی تمہارے اعمال کے مقابلے میں، ہے نا۔ تو یہاں کہا کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے 2 آنکھیں اس کے لیے بنائی، ہے نا، 2 آنکھیں کتنی عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی آنکھیں۔ اور نعمتوں کے تعلق سے اصول یہ ہے کہ جب نعمتیں چھن جاتی ہے تو تبھی انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو 2 آنکھیں ہم نے دی اور ہر انسان کو کم و بیش اللہ نے تقریباً لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں، بہت کم فیصد لوگ پیدا ہوتے ہیں یا ریٹارڈڈ کم دیکھ پاتے ہیں، مشکل سے دیکھ پاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ دیکھ پاتے ہیں، اکثر انسان جو ہے آنکھ والے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ ان کے لیے ہم نے 2 آنکھیں بنائی اور کتنی عظیم نعمت ہے، اور جب بھی کوئی چیز نعمت ہے تو اس کی پوچھ بھی ہے، کتنی عظیم اور کتنی قیمتی نعمت ہے۔ اگر آنکھوں کو ہم دیکھیں، اس کی کارکردگیوں کو دیکھیں، اس کے فوائد کو دیکھیں تو اللہ کا ہم شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آنکھ ایک ایسی نعمت ہے، اور آنکھ کو جس طرح سے اللہ چلاتا ہے اگر کوئی اس کی اسٹڈی کرے تو وہ ایک شاہکار ہے اپنے آپ۔ ہر ویسے تو ہر اعضاء ہر مخلوق اللہ نے جو بنائی وہ شاہکار ہے اپنے آپ میں، لیکن انسان دیکھے تو وہ بہت تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ آنکھ بالخود اتنی چھوٹی چیز ہے اور ساری دنیا اس سے دیکھ پاتے ہیں، اور بہت سارے علم اور فن اور تجربوں کا وہی ذریعہ ہے، ورنہ اندھا آدمی تجربے نہیں کر سکتا، علم اور فن سیکھ بھی نہیں، چونکہ دیکھ ہی نہیں پاتا ہے۔ بہت اہم ریسورس ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آنکھ کے بارے میں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو آنکھ میں آپ دیکھیں ہمیشہ پانی آتا ہے، اور وہ آنکھ کے اوپر جو آئی لڈ ہے وائپر کے ساتھ آتے جاتے رہتی ہے، ہر تھوڑی دیر کو نیچے آتی ہے اوپر جاتی ہے، صفائی کرتے رہتے ہیں۔ تو آنکھ کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے معلوم آپ کو کہ اگر آنکھ میں آنے والا پانی جو یہ قدرتی طور سے آتا ہے، ہم سمجھ میں نہیں پاتے کبھی اس کو، اگر 1 بوند پانی بھی اگر 1 لیٹر یا 1 گلاس پانی کے اندر ڈال دیا جائے 1 بوند یہ، تو اس کے تمام جراثیم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، اتنی بہترین اس کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ چونکہ آنکھ ایک ایسا اعضاء جو کھلا ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں، جیسے دل ہے، دماغ ہے، گردہ ہے، سب چھپے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں ہے دنیا کسی بھی آنکھ، لیکن ایک ایسا مادہ ہے۔ کان دیکھیے اندر ہے اس کے فنکشن پورے، باہر کچھ بھی نہیں۔ ناک اس کا فنکشن اندر ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ منہ اس کا فنکشن اندر ہے پورا، باہر کچھ نہیں۔ آنکھ یہ کیسی ہے جو اعضاء سیدھا باہر ہے، تو اس کی سیفٹی ایسی ہے کہ اس میں ایسا لباب کنٹینیو آتا ہے کہ ڈائریکٹ دھول مٹی کچرا جراثیم جو بھی جا رہے ہیں وہ فوراً اس کو صاف کرتے جاتے ہیں، فوراً اسی وقت اس کو کلیننگ ہو رہی ہے اس کی۔ کتنے اچھے انداز سے بنائی گئی ایک نعمت ہے اللہ کی، کہ تو یہ تو اندر چھپ نہیں سکتی تھی نا، پھر دیکھ کیسے سکتا تھا؟ تو ایک نعمت دی انسان، اس نعمت پہ غور کرے دیکھنے کی تو وہ شکر بجا لائیں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گا۔ اور ایک نابینا کو دیکھ لے تو پھر اس کا شکر تو اور بڑھ جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اسے بینائی چھین لی مجھے دی، اس کا کیا قصور تھا اس سے چھین لی، اور میری کیا فضیلت تھی مجھے دی، اس کا قصور کچھ نہیں تھا، وہ میرے لیے نمونہ ہے کہ میں چھین بھی سکتا ہوں اور میں دے بھی سکتا ہوں، تو لہٰذا میں سیدھا ہو جاؤں۔ اس کی کوئی اس میں کمزوری نہیں تھی اور میری کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھ کے میرے لیے ایگزامپل بنا دیا کہ ہاں اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہے یہ جو ہے دیکھ نہیں سکتا ہے، اللہ نے لے لی تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ یہ آزمائش ہے میرے لیے یاد، اور شکر کرنے کے لیے میرے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی۔ بہرحال تو کہا کیا اسے ہم نے 2 آنکھیں نہیں دی؟ آگے فرما وَلِسَانٍ وَشَفَتَيْنِ، اور اسے ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دی ہم نے، ہے نا۔ یہ بہت ایک ایسی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو نعمتیں بڑی اہم ہیں، یاد رکھیے بہت اہم ہے، اور یہ جتنی اہم ہے نا تو جس میں اتنی اوپر بھی ہے۔ سب سے اہم نعمت سب سے اوپر لگی ہوئی دماغ، اس کے بعد اس کے امپورٹنٹ اس کے نیچے لگی آنکھ، اس کے بعد اس سے اہم نعمت منہ۔ دیکھیے سب امپورٹنٹ چیزیں پوری ہے، کان سن رہے تو اوپر ہی ہے سب، باقی یہ چیزیں سب ان کے کنٹرول میں چلتی ہے دماغ، تو یہ سب سے اوپر رکھا ہوا۔ ہر چیز ہر نعمت جو ہے اللہ رب العزت نے بہت تو کہا پھر ہم نے اسے زبان اور ہونٹ نہیں دی، اور زبان اور ہونٹ بڑی عظیم نعمت ہے۔ زبان جو ہے بات کرنے کے لیے ضروری ہے، اور ہونٹ اگر نہ ہو تو پھر وہ زبان کی بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کا ہونٹ تھوڑا بھی کٹا ہوا تو اس کی بات سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس کی بات میں جو ہے لکونت ہوں گی اور اس کی بات وائبریشنز مطلب کنٹینیو جھٹکوں کے ساتھ آئیں گی جس کو سمجھنا مشکل ہوگا، ہے نا۔ تو چونکہ یہ 2 اعضاء ہیں جو بات میں مدد کرتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اگر کوئی نعمت ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے تو بات کرنا اور زبان ہے۔ ویسے تو ایک نابینا بھی زبان کا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن چونکہ نہ دیکھنے سے بہت سی چیزیں بول بھی نہیں پاتا ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں نا، اس کا ریسورسز اس کا علم کا ایک محدود اس میں ہوتا ہے، تو بات بھی محدود۔ لیکن جس کو آنکھیں بھی اور زبان ہے تو یہ زبان پھر مدد کرتی ہے جو دیکھا اس کو بیان کرنے کے اندر، اور ہونٹ مدد کرتے کھانے اور پینے کے اندر، ہے نا، منہ کی حفاظت کے اندر کہ بند کر لو تو دھول مٹی کچرا اس سے بچ جاتے ہیں، ہے نا، اور زبان مدد کرتی ہے بولنے میں، اور زبان بولتی ہے اور
اور ہونٹ مدد کرتا ہے اس زبان کی بولنے میں. یہ تمام نعمتوں کا اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو تذکرہ کر رہا ہے، بالعموم سارے انسانوں کو تذکرہ کر رہا ہے، اور بالخصوص ہم مسلمانوں کو تذکرہ کر رہا ہے کہ اپنا تذکیر کرے، غور و فکر کرے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ بہت اہم نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کے بدلے پوچھ ہونے والی اور مجھے جواب دینا ہے. آگے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے دکھا دیے ان کو دو راستے. اب ان نعمتوں کے تذکرے کے بعد، انسانی فطرت کے تذکرے کے بعد، مال خرچ کرنے کی اس کی جو عادت اور اس کا جو خاکہ کھینچنے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور اسے ہم نے دو راستے دکھا دیے، حق کا راستہ اور باطل کا راستہ، اچھائی کا راستہ اور برائی کا راستہ، اسلام کا راستہ اور غیر اسلام کا راستہ. مطلب جو اسلام سے ہٹ کر ہے، ہم نے تمام راستے جو انسان کو بتلا دیے. اور اللہ رب العزت کی یہ ایک فضل ہے کہ اس نے ہمیں دونوں راستے بتا دیے. بہت سی بار انسان کہتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، ہے نا؟ تو میرے بھائی اگر دنیا میں نہ بھیجے جاتے، عالم ارواح میں اللہ فیصلہ کر دیتا تم جنتی اور تم جہنمی، تو جنتیوں کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیوں جا رہے ہیں، اور جہنمیوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہم کیوں یہاں آئے. تو کہا دنیا میں جاؤ اور خود اپنے اعمال پر گواہ بن کے آؤ ہمارے پاس، اور پھر جب ہم فیصلہ کریں گے جنت جہنم کا تو پھر تم ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتے. سمجھ؟ تو یہاں اس لیے بھیجا گیا کہ آزمائش ہے، ورنہ اگر سیدھے ڈال دیے جاتے. اب کوئی سوال کرے کیوں پیدا کیا، تو وہ مالک ہے، مالک کو حق ہے پیدا کرنے کا، اس سے وہ پوچھ نہیں سکتے ہم کیوں. اب کیا بول رہا ہے وہ سننا ہے. مینوفیکچرر نے چیز بنا دی، چیز کو چلنا ہے، اب یہ نہیں پوچھ سکتی کیوں بنایا گیا. وہ مالک ہے، مالک کو کوشچن نہیں ہو سکتا. سمپل ہے، ایک دم سادی بات ہے، آپ بھی سمجھیں گے. لیکن اب مالک نے بنانے کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے حکموں کا پالن کرنا ہے، اس کی آگیاؤں کا پالن کرنا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اس کے حکموں کو بجا لانا. اب یہ کام ہمارا ہے. تو کہہ دیا دنیا میں آئی تو دونوں راستے بتا دی، نعمت ہے. اگر دنیا میں چھوڑتا اور کہتا حق کو تلاش کر لو، تو میں سمجھتا ہوں ناممکن تھا انسان کا اور ایک بھی انسان کا کہ حق تک پہنچے. تو دونوں راستے بتا دیے، انبیاءوں کے ذریعے، رسول کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے. جہاں حلال بتا دیا تو باقی حرام ہے اس کا مطلب، جہاں حرام بتا دیا تو باقی حلال ہے اس کا مطلب. جہاں یہ چیز احکام ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کے برعکس وہ احکام ہوتا ہے. سب بتا دیا، دو راستے بتا دی، حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا، جو ہے ایمان اور کفر کا، اچھائی اور برائی کا، اجالے اور اندھیرے کا راستہ بتا دیا ہم نے کہ تم کیا کرنا، اور جنت کا اور جہنم کا راستہ بتا دیا. یہ کرو تو یہ، اور یہ کرو تو یہ. انسان کو یہ نعمتیں جسمانی دینے کے بعد ہدایت کی جو نعمت بھی دی کہ انہیں دونوں راستے بتا دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور انہیں دو راستے ہم نے بتا دیے، دکھا دیے دونوں راستے. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اب اللہ نے آگے فرمایا سو اس سے نہ ہو سکا گھاٹی میں داخل ہونا. ویسے عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، کسی درے کو جہاں سے انسان گزرتا ہے. اور گھاٹیاں کبھی بھی مشکل ہی ہوتی ہے، اس سے گزرنا بہت ٹف کام ہوتا ہے. کوئی بھی گھاٹی سے آپ گزری بہت مشکل ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے، جو پہاڑوں میں سے ہوتی. تو کہا اللہ رب العزت اور جو ہے فرمایا سو اس کو ہم نے ایک گھاٹی میں داخل کر دیا، جو سخت گھاٹی کا، جو اس کو گھاٹی میں جو ہے داخل ہوتا. سو اس سے نہ ہو سکا گھاٹی میں داخل یہ ہوتا. مطلب گھاٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ گھاٹی اصل بولے تو یہ پہاڑ کی مثال دی جا رہی ہے. یہاں گھاٹی سے مراد کیا ہے آگے خود قرآن بیان کرا ہے. یہاں گھاٹی سے مراد، درے سے مراد، دو پہاڑ کے بیچ کے حصے سے مراد ہے نیک اعمال کرنا. اس کے لیے مشکل جاتا ہے جس طرح سے گھاٹی اور درے سے گزرنا ایک انسان کے اور قافلے کے لیے مشکل جاتا ہے. تو کہا سو اس سے نہ ہو سکا گھاٹی میں داخل ہوتا. مطلب اللہ نے کچھ اعمال کو گھاٹی کہا، جس طرح سے کسی درے اور پہاڑ کے بیچ سے گزرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، قافلوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، خوف زیادہ ہوتا ہے، دشمن کے حملے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے، پتھر کی گرنے کا ڈر ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اعمال ایسے جس کو انسان نے گھاٹی بنا لیا اپنے لیے، اور وہ اعمال کو وہ کر ہی نہیں رہا ہے، جبکہ وہ اعمال بہت معمولی ہے. اور ان اعمال کو اللہ رحم کرے ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں آج بھی. وہ کیا عمل تھے؟ اللہ نے پھر خود جواب دیا وما ادراک مل عقبہ. اب تم کو کیا چیز ہے جو سمجھائیں گی یہ گھاٹی جو میں کہہ رہا ہوں کیا ہے؟ وہ چیز جو تم نے اپنے آپ پہ مشکل کر لی وہ چیز کیا ہے اللہ نے فرمایا. اور کیا سمجھائے تمہیں وہ گھاٹی کیا ہے، وہ درہ کیا ہے، وہ مشقتیں کیا ہے، وہ مشکل کیا ہے جو اعمال تم نہیں کر رہے اور جس کو تم نے گھاٹی جیسا سمجھ لیا ہے. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ. وہ گھاٹی میں پہلی چیز وہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے مشکل بنا لیا ہو، جو کہ ہے نہیں، وہ یہ غلام کا آزاد کرنا، لونڈی کا آزاد کرنا. مطلب میل اور فیمیل غلاموں کا آزاد کرنا تم نے اپنے لیے مشکل بنا دیا ہے. اس کو تم گھاٹی سمجھ رہے ہو. اس کے فضائل ہم نے اپنے قرآن میں اور اپنے نبی کی زبان سے تمہیں بتا دیے، لیکن اس کے بعد بھی تم یہ چیز نہیں کر رہے ہو. حالانکہ تم اپنے مال کے خرچ کرنے کے باتیں اور فخر کر رہے ہو، بہت مال خرچ کر دیا، بہت مال خرچ کر دیا. مال خرچ کر دیا کہہ تو رہے ہو تم، لیکن عملاً دیکھو کہ غلام تم آزاد کرنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھ رہے. تو کہا وہ گھاٹی کیا ہے جس سے گزرنا مشکل ہے، جو تم نے بنا لیا؟ غلام کا آزاد کرنا سب سے پہلے. اب غلامی تو نہیں ہے
تو کچھ علماء لکھتے ہیں کہ کسی انسان کو جس پر بہت زیادہ بوجھ ہے قرض کا، وہ قرض کا بوجھ ہٹانا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، واللہ عالم، پھر اللہ بہتر جانتا ہے کیا مانا، لیکن واضح مانا تو غلام کا آزاد کرنا، گردنوں کا چھڑانا مانا ہی ہے رقبہ، گردنوں کا چھڑانا مطلب غلام کو آزاد کرنا، جو غلامی اس زمانے میں تھی، آج تو بہرحال نہیں ہے، ٹھیک، تو کہا غلام کا آزاد کرنا، اور لونڈی اور غلام کے آزاد کرنے پر بہت ساری خوشخبریاں رسول اللہ نے سنائی، بہت ساری وعیدیں ان پہ ظلم کرنے کے تعلق سے آئی، اور بہت ساری باتیں ان کے آزاد، اور ہم نے اس سے پہلے بہرحال دیکھا تھا سورۃ اللیل میں کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا خرچ کرنے کے تعلق سے، اور علماء لکھتے ہیں کہ جو ہے ابوبکر صدیق کے تعلق سے آیتیں تھی جب آپ نے 6 لوگوں کو آزاد کیا تھا، 6 غلاموں کو، جن میں بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، خرچ کرنا۔ تو ایک تو انسان کی فطرت دیکھیے بتا رہا ہے، کہتا ہے بہت کثیر مال خرچ کر دیا، لیکن جہاں خرچ کرنا ہے وہ اس کے لیے گھاٹی نظر آتا ہے، بہت مشکل نظر آتا ہے وہاں خرچ کرنا۔ اس میں پہلی چیز جہاں انسان خرچ نہیں کرتا ہے فک رقبہ، کسی گردن آزاد کرنا، چونکہ غلامی نہیں ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ اب اگر وہ کسی کی گردن آزاد سے مراد اگر خرچ تلے بہت دبا ہو، چھڑانا بھی شامل ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اب اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، ایک غلام آزاد کرنا، اس لیے غلام سوسائٹی کے اندر سب سے چھوٹا انسان ہوتا ہے، مطلب اس کی ہیرارکی کے اندر غلام کیا ہے، اس کی زندگی اس کے آقا کے ماتحت ہوتی ہے، وہ چاہے تو آزاد کرے، چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو نکاح کا حکم دے، نہ دے تو رکنا پڑے گا، جہاد کو بھی اگر جانا ہے غلام کو تو اس کے آقا سے اجازت لینا پڑتی ہے، اس کو حج کو بھی جانا تو اجازت لینا پڑیں گی اس کو، غلام ہے تو کہا ان کو آزاد کرو، سب سے لویسٹ سوسائٹی کی رینکنگ کو کرا، اور اسلام نے اس انداز سے غلاموں کی آزادی، بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دنیا کے لیے کام کیے تو پھر غلاموں کو آزاد کیوں نہیں کر دیا آپ نے؟ ہر چیز کو بولنا نہیں پڑتا ہے، کچھ چیز عملاً بھی ثابت ہوتی ہے، کہ تو غلام پورا ایک سسٹم چلانے والی وہ لوگ تھے جو سسٹم کو چلاتے تھے، اچانک آپ غلاموں کو آزاد کر دے تو مشکل ہو جاتی تھی، لیکن شریعت نے ایسے احکامات دیے، ایسے فضائل بتائے اور ایسی باتیں بتائی کہ تھوڑے ہی دنوں میں عرب سے غلامی ختم ہو گئی، اور کچھ ہی صدیوں میں دنیا سے غلامی ختم ہوگی۔ غلام کو آزاد کرنے کا یہ فائدہ ہے، تو صحابہ سبوں میں غلام آزاد کر رہے ہیں، تابعین خرید غلام آزاد کر رہے ہیں، اور یہی اسلام کی جو خصوصیت تھی کہ وہ کل تک لوگ جو غلام تھے اس کے بعد وہ جو ہے آزاد ہوئے، اور آزاد ہونے کے بعد نہ صرف آزاد ہوئے، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ بڑے بڑے علماء اور محدثین یہ بنے۔ جب بھی کسی کے نام کے آگے مولا نظر آئے نا، سمجھ جانا یہ آزاد کردہ غلام تھے کسی کی، مولا علی فرماتے، مولا یہ فرماتے، مولا وہ فرماتے، مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار، تو غلام کا تو مولا آ جائے، بڑے بڑے محدثین کے نام کے آگے مولا دیں گے، مطلب یہ کبھی غلام تھے، انہیں آزاد کیا، تو یہ شرف ملا اسلام میں کہ یہ غلام تھے، آج حدیثوں کو جمع کر رہے اور لوگوں کو حدیث کا علم دے رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں عملاً ہوتی ہے، اس کو زبان سے بولنا نہیں پڑتا، عملاً اسلام نے بتا دیا غلامی کو ختم کرنے کا طریقہ، لیکن وہ اچانک نہیں ہو سکتا تھا، بہت اچھے انداز سے دھیرے دھیرے اس کو ختم کرنا، ٹھیک، غلام آزاد کرنا، یا بھوک کے دن لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو ہم بھول چکے، اور جو تھوڑا بہت یاد ہے وہ صرف اس حد تک یاد ہے کہ اپنے جان پہچان والوں کو، اور جن لوگوں سے تعریف حاصل ہو سکتی ہے یا جن لوگوں سے نام ہو سکتا ہے کہ یہ کھلاتے ہیں، ان کو ہم کھلاتے ہیں، باقی نہیں ہے عام کھلانے کا۔ بھوک کے دن کھانا کھلانا مطلب ایسا انسان جو بھوک سے پریشان ہو، تنگ دست ہو، گرا ہوا ہو، سڑک پر پڑا ہوا ہو، اور بھوکیوں کھانا کھلانے کا اسلام اتنے بار بار کیوں کہتا ہے؟ یاد رکھیں، اس لیے کہ بھوک کے بعد موت ہے، بھوک کے بعد موت ہے، تو یہ انسان سب سے قریب ہے موت کے، لہٰذا کہا اس کو سب سے پہلے بچاؤ، اور کھانے کی فضیلت اس لیے بتائی، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ بھوکیوں کھانا کھلانا، ننگے کپڑے پہنانے کی فضیلت بار بار آتی، کیوں؟ اس لیے کہ بھوک کے بعد موت ہے، اور بھوکیوں کھانا کھلاؤ سے مراد یہ نہیں کہ بھائی میرے شہر ہے، میرے بستی میں تو کوئی بھوکا نہیں ہے، اگر آپ کی شہر اور بستی میں کوئی بھوکا نہیں ہے تو نکلیے اس سے باہر اور بھوکوں کو تلاش کر کے کھلائیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ حکم تو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اگر میرے ملک میں بھوکا نہیں ہے، میری بستی میں نہیں تو بازو کی بستی، بازو کی بستی میں نہیں تو بازو کا شہر، بازو کے شہر میں تو بازو کے ملک میں تلاش کروں گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں انسانیت کہ ایک بڑی تعداد صرف بھوک سے مر رہی، ہر روز مر رہی، بھوک سے مر رہے لوگ، معلوم آپ کو؟ میں نے کبھی نہیں سنا لوگ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں۔ کیا ان افریقی ممالک کے حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ جن ممالک کو ہم نے کالے اور گورے کی تمیز کی وجہ سے، فرق کی وجہ سے پچھڑا ہوا، تنگ دست، جنگلی اور کیا کیا کہہ کر چھوڑ دیا، وہ تمام کے تمام ہمارے بھائی کہیں نہ کہیں جو مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ لیکن افریقہ ایک ایسا ملک ہے، ایسا کانٹیننٹ، ایسا بر اعظم ہے، اگر کسی بر اعظم کو مسلم بر اعظم کہہ سکتے تو افریقہ ہی ہے۔ صرف 22 مسلم ملک ہے افریقہ کے اندر، اگر کسی کانٹیننٹ کو اونلی مسلم کانٹیننٹ کہہ سکتے تو افریقہ ہے۔
لیکن ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کو برباد اور اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اور لوگوں کو بتایا افریقہ بولتے سب سے گھنونا سب سے برا، لیکن یہی افریقہ ہے جس کے اندر مصر بھی ہے، تونیشیا بھی ہے، لیبیا بھی ہے، الجزائر بھی ہے، سوڈان بھی ہے، ایریٹریا بھی ہے، نائجیریا بھی ہے، جبوتی بھی ہے، اور ایک فہرست ہے، کانگو ہے، زائر ہے، تنزانیہ ہے. یہ سب مسلم ممالک ہے، 22 مسلم ملک ہے اس کے اندر، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ایسے حالات بھی بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف مر نہیں رہے، لوگ انسانوں کو کھا جا رہے ہیں. لاکھوں کا مجمع ایک میدان میں رہ رہا ہے، کھانے میں کچھ نہیں ہے، اور دنیا صرف دیکھ رہی ہے ان کی. اسی کی دنیا چاہتی ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، یہ ناقص اور بیکار قوم ہے، یہ رہیں گی تو یہ آگے چل کے بوجھ بنیں گی. سسٹمیٹک طریقے سے ان کو دنیا سے ہٹایا جائے. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن آج ہمارا کوئی ان کی طرف خیال نہیں کسی. بہرحال ہم جب کھلانے کا مزاج چھوٹے لیول پہ رکھیں گے تو ایک مزاج بڑے لیول تک رہیں گا. یہ فطری چیز ہے. جیسا ایک قوم نے کھانے کے اس اسلامی حکم کو بہت مضبوطی سے جو ہے پکڑ لیا. وہ کون سی قوم ہے؟ آپ کو اگر مثال لینا ہے تو سکھ لوگوں کو لے لیجیے. انہوں نے کھانے کے اس نظم کو کھلاؤ کو اتنا مضبوط پکڑ لیا کہ اگر کوئی ایسی ٹرین جو پنجاب کی طرف جاتی ہو تو وہ جہاں جہاں رکیں گی اور جہاں جہاں پنجابی کمیونٹی ہوں گی وہ برابر لا کر پوری ٹرین والوں کو کھانا کھلائیں گے. کھلاؤ. نہیں بھائی میں تو ہٹا کٹا بھی کھا لے رہا. ایک ہٹا کٹا کھائیں گا لیکن 99 بھوکے بھی تو کھا رہے ہیں. وہ بھی تو دیکھیے نا، وہ نہیں سمجھ میں آتا. وہ لنگر بولتے ہیں. یہ اسلامی سسٹم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کے کھانے بھیجتے اور آپ تقسیم کرتے. اس کو غریب آ کے بیٹھ جاتے، آپ ان کو کھانے تک. کوئی کھجور لا رہا ہے بھائی ان میں بانٹ دو، یہ غریب آئے. کوئی فلاں لا رہا ہے ان میں بانٹ دو، یہ فلاں ہے. کوئی ننگے لوگ آ کے بیٹھے، آپ بولے کپڑا لاؤ ان کو دے دو، چلو آپ وسیلہ بن رہے. اور ایک چھوٹے سے لے کر ایک بڑے لیول تک ایک سسٹم تھا. آج ہم مکمل طور سے سسٹم کو بھول چکے. اور بھوکے کو کھانا کھلانے سے کیا ہوتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ کتنا اہم اور کتنی بڑی انسانی خدمت ہے. یہ کھانا کھلانا ایک ایسی چیز ہے جس کی اہمیت ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ انبیاؤں کی فطرت ہے، صفت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 مہمان آتے ہیں، آپ فوراً جا کر کھانے کا انتظام کرتے ہیں. یہ صفت ہے انبیاؤں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. حضرت علی فرماتے کہ لوگوں پہلے احسان کرو اور پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور احسان کے بدلے آپ پہلے کھانا کھلاتے تھے اور پھر اسلام کی دعوت دیتے تھے. بہت اہم ہے کھانا، معمولی مت سمجھیے کھانا کھلانا. آپ کھانا کسی کو بھی کھلائیں گے، مسکین تو حقدار ہے، غیر مسکین کو بھی کھلائیں گے نا تو آپ کا قائل بن جائیں گا، جھک جائیں گا آپ کے سامنے. تو کہا کھانا بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے. یہاں تو مجبور کا تذکرہ ہو رہا ہے، عام آدمی کا نہیں ہو رہا. بھوکے کو کھانا کھلانا اس لیے کہ بھوک کے بعد موت ہے. لیکن اس بات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. اور کوئی سسٹم مسلمان کے پاس کھانا کھلانے کا آج نہیں ہے. ایسا کوئی سسٹم ہے کہ اتنے مسلم اکثریت آبادی کا علاقہ ہے اورنگ آباد، یہاں کوئی ایسا ایک سسٹم ہے جہاں اگر 10 مسلمان بھی بھوکے آ جائے ان کے کھانے کوئی نظم ہو، چاہے مجبور ہو چاہے غیر مجبور ہو. میں آدھی رات کو اترا ہوں اور میں غیر مجبور ہوں، پیسہ ہے لیکن کھانا نہیں ہے نا، کہاں سے خریدوں گا؟ ہے کوئی سسٹم؟ ہم قومی اعتبار سے اس کھانے کھلانے کی صفت کو بھول چکے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس سبق کو پھر یاد کرنے کی اور کھانا کھلانے کی نظم شروع کرنے کی. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. اور ایسے نظم جو ہے لوگوں نے چلائے اور اس کے فائدے لوگ اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیے جن صوفیاؤں کے لوگ قائل ہیں، ان صوفیاؤں نے کیا کیا ان کے لیے، سوائے اس کے کہ انہوں نے ایسے علاقے کھول دیے جہاں لوگ لاکے کھانا دیتے ہیں اور وہ غریبوں کھانا بانٹتے تھے. اور ان درگاہوں میں وہ نظام کئی سالوں سے اور صدیوں سے چل رہا ہے کئی جگہ تک. آج قوم کی قوم ان کی قائل ہے اس لیے کہ کھانا کھلانا ایک بہت عظیم صفت ہے انسان میں. ہمارا معاملہ ہے تو کھانا کھلاتے ہم کو لگتا ہے کھانا کم ہو جائیں گے نا، رزق کم ہو جائیں گا. جب ہم نے کھانا کھلانا کم کر دیا نا تو ہمارا رزق بھی کم ہو گیا. یہ بات یاد رکھیے، جب تک ہم کھلاتے رزق بھی زیادہ تھا. اس کی گواہی، اس کی دلیل یہ ہمارے اعمال دیتے ہیں کہ پہلے ایک انسان کئی خاندانوں کا اکیلا پالتا تھا. ایک نوکری کرنے والا آدمی ہے، 50 ڈیپینڈنٹ، 15 ڈیپینڈنٹ، 20 ڈیپینڈنٹ. چچا بھی ہمارے اس پہ ڈیپینڈ تھے، ماموں بھی ڈیپینڈ ہے، یہ بھی ڈیپینڈ ہے، وہ بھی ڈیپینڈ ہے. خاندان کے لوگ ہیں، مسکین آ جا رہے، پھپھو کی طلاق ہوگی وہ آ کے بیٹھ گئے، ان کے بچے سب ایک آدمی کھا رہے چونکہ سب کو کھلاتا تھا. اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے دو اور ان کو بھی نہیں پڑتا اتنا کمانے کے بعد بھی. لاکھوں کما رہے لیکن نہیں پڑ رہا ان کو. تو جب ہم نے کم کر دیا کھلانا تو خود بخود روزی میں برکت بھی کم ہوگی. اور جب ہم کھلاتے تھے دیکھیے روزی میں، اور آج بھی جو لوگ کھلاتے ہیں نا، بڑے بڑے خاندان کنبے اور قبیلوں کو چلا رہے، بہت ایک دم بہترین زندگی جی رہے، برکت والی زندگی جی رہے. کھلانے سے رزق کم نہیں ہوتا ہے، مال کم نہیں ہوتا ہے. کھلائیے تو پتا چلے گا. لیکن قومی اعتبار سے جذبہ ہم بھول چکے ہیں، نہیں ہوتا. اور جو کچھ کھانا مانگنے آتے ہیں وہ اولی کھانوں کے ڈھیر لے کے ساتھ میں آتے ہیں، وہ بھیکاری ہوتے ہیں بیچارے. بھیکاریوں کے پاس آلریڈی ہے پھر اور مانگتے ہیں، لیکن جو مستحق ہے کھانے کا اس تک ہم نہیں پہنچا رہے. تو ایسا نظام ہو، ایسے سسٹمز قائم کرے جہاں بس کھانا بلا تفریق مسلم اور غیر مسلم کھانے کی نظم ہمارے پاس.
اگر کچھ محلے والے مل کر بھی ایک نظم شروع کرے نا، ایک قوی سسٹم، بہترین مضبوط سسٹم یہ بن جائے گا. اور آپ شروع تو کیجئے، چیز خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ مت سوچیے کون دیں گا کیا، آپ شروع کیجئے ایک نظم. اور مستحقین ہی آئیں گے نا. جب آپ اعلان کریں گے بھائی یہاں غریبوں کو کھانا کھلا رہے، تو کوئی ہٹا کٹا تو آنے والا ہے بھی نہیں. کوئی کھاتا پیتا آدمی کیوں آئیں گا آپ کے پاس، ہے نا. لیکن اس کے فائدے دیکھیے. ایک اسکیم تھی ایک جو ہے پولیٹیکل پارٹی نکالتی جھنکا بھاگر کے اندر، آپ کو اگر یاد ہوگا، کہ ہر آدمی جائے 2 روپے دے اور 2 جوار کی روٹی اور ساتھ میں بیسن کھائے. یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا، یہ ایک بہت اہم عمل ہے جو لوگوں کے ذہنوں پر چھاپ چھوڑ جاتا ہے. میرے ذہن پہ بھی اس کی چھاپ. میں نے بھی کئی بار وہ کیندروں پہ جا کے کھانا کھایا ہے، کیونکہ ایسے علاقے جہاں کھانا ہی نہیں، ہوٹل ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ آدھی رات کو ہم جو ایک پیٹھن کے علاقے میں پہنچ گئے گاؤں میں، اب کھانے کچھ نہیں ہے. وہ جھنکا بھاگر والے کے پاس دستک دی تو اٹھ کر برابر وہ بھائی نے جو 2 روٹیاں ڈال دی اور بیسن دے دی. آج کیا مجھے یاد نہیں ہے وہ کہ ایک رات میں کسی نے کھانا کھلایا، ہاں 2 روپے میں، وہ بھی صرف پیسے بھی نہیں گئے اور کھانا بھی ملا. یہ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کھانا چھاپ چھوڑ جاتا ہے. یہ کھانا احسان کی ایک علامت ہے. کسی کا انسان کھانے کے بعد اس کے خلاف کام نہیں کرتا ہے. جب کسی کا کھانا کھاتا ہے تو اس کے گن بگاتا ہے. شریعت نے تو ایک ایسا انٹیگرل پارٹ بنا اسلام کا. دیکھیے کیا بولا جا رہا ہے، یہ تم نے کھانا نہیں کھلانے کو ایک گھاٹی سمجھ لیا ہے، تم نے ایک مشکل عمل سمجھ لیا ہے. غلام کو آزاد کرنا، کھانا نہیں کھلانا. مطلب کھانا کھلاؤ اور کھانا کھلانے کے نظم شروع کر دیجیے. بس کھلائیے لوگوں کو، جو ضرورت مند ہے وہ پہلے مستحق، جو نہیں بھی ہے کھلائیے، لوگ قائل ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دعوت اسلام جب آپ کو حکم آیا کہ آپ کے رشتہ داروں کو سورہ شورى کی آیت کھل کر جو ہے اسلام کی دعوت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ پہاڑی کا واقعہ تو ہم سنتے ہیں، واقعہ کب ہوا وہ آپ کو بتائے؟ آپ نے پہلے کھانے پر بلایا پورے رشتہ داروں کو. کھانا ختم ہوتے ہوتے ابو لہب کو اندازہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو بھی گڑبڑ کرنے والے ہیں، چونکہ وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی حرکتیں 3 سال سے دیکھ رہا، 3 سال بعد یہ حکم آیا تھا اور وہ انبھاپ رہا تھا کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. جو ہی کھانا اسے سب سے کہا چلو 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 اور سب کو لے کر چلا گیا. آپ نے پھر تھوڑے دن بعد ایک دعوت رکھی، پھر کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد اس پہاڑ پر چڑھے اور پھر کہا اے لوگو اب میں تم سے اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فلاں فلاں جو ہے لشکر تیار ہے، گھڑ سوار تم پہ حملہ، کیا تم مانو گے؟ کہاں. پہلے احسان کیا پھر بات رکھی. 2 بار کھانا کھلایا آپ نے صرف ایک کام کے لیے. پہلی بار تو معاملہ وہ ابو لہب نے گیس کر لیا، دوسری بار ابو لہب موجود تھا، اس کو پتا ہے کچھ نہ کچھ بھتیجا کرنے والا ہے آج بھی گڑبڑ، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکا چونکہ دوسری بار دعوت میں کیسے نہیں سنیں گا. پھر اس نے کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے بددعا کے طور پر، تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے. وہ سورہ مسد جو نازل ہوئی پچھلے ہفتے آپ نے اس کی تفسیر دیکھی ہے نا، تو اس کو اندازہ تھا اور آپ نے 2 بار کھانا کھلایا. ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمان آتے ہی کھانا کھلا رہے، یہ بڑی اہم چیز ہے کھانا کھلانا، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. کھانا کھلائیے. مستحقین سب سے پہلے حقدار ہے، کہا مسکین کو بھوک کے دن کھانا نہیں کھلانا. دوسرا فرمایا، آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، غلام آزاد کرنا، بھوک والے دن کھانا کھلانا. یتیمن ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو. بھوکوں میں بھی پہلا حق کس کا بتایا جا رہا ہے؟ رشتہ دار یتیم. غیر رشتہ دار یتیم بھی مستحق ہے کھانے کا، لیکن رشتہ دار یتیم پہلے ہے. اور یتیم کو کیوں کہا؟ بھوکے کے بعد دیکھیے یتیم کا تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے کہ یتیم سماج کا سب سے کمزور آدمی ہوتا ہے اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے، اس لیے یتیم کا حق اور بھوکے کا حق اسلام نے بار بار بتایا. بھوک کے بعد موت، اور یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، سب سے ویک سیکشن آف دا سوسائٹی ہو. اور یتیم انسان کب تک ہوتا ہے وہ بتا دو، ورنہ لوگ کس کو بھی یتیم بولتے ہیں. بچے کی شادی یتیم ہے، بچی کی شادی یتیم ہے، 50 سال کے خود بڈھے اور بول رہے میں یتیم ہوں، تو یتیم تو ہو جائیں گے نا 50 سال میں. والد بن یتیم کس کو کہتے وہ بھی جان لے، ورنہ یتیم کی اصطلاح نہیں بتا اور سب کو یتیم. یتیم بچی کی شادی، ارے غیر بالغ ہے کہ نہیں بالغ ہے، پھر یتیم کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے یتیمی صرف باپ کے مرنے سے آتی، ماں کے مرنے سے یتیم نہیں ہوتا. یاد یتیمی سب سے پہلے صرف باپ کے مرنے سے آتی، ماں کے مرنے سے آدمی یتیم نہیں ہوتا ہے، پہلا. دوسرا، آدمی صرف بالغ ہونے تک یتیم رہتا ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور ایک لڑکی کے تعلق سے 7، 8 یا 9 سال وہ بالغ ہوتی ہے، 10 سال میں بالغ ہوتی ہے، ٹھیک. یا پھر علماء لکھتے ہیں کہ جب اس کو حیض آ جائے تو وہ بالغ ہو گئی، اور لڑکا جو ہے جب اس کو احتلام پہلی بار ہو جائے یا اس کے زیر ناف کے بال آ جائے وہ بالغ ہو گئے. سمپل. تو بس تب تک یتیم ہوتا ہے انسان. تو یتیم کا حق دے. تو یہاں کہا جا رہا ہے بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے جو مسکین ہے، اور اس میں بالخصوص رشتہ دار یتیم کو نہیں کھلاتے ہیں. ادھر تو بات کر رہا ہے کہ
میں نے یہ خرچ کیا، میں نے وہ خرچ کیا، خزانے خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے انسان، اور ادھر اس کے لیے مشکل ہے غلام آزاد کرنا۔ جن عمارتوں کو تم بنا رہے لاکھوں اور کروڑوں کی، اس کے اندر کتنے غلام آزاد ہو سکتے ہیں؟ جن اخراجات کو تم اپنے نفس پہ کر رہے ہو، ہوٹل میں جا کے 10,000 کا کھانا کھاتے ہو، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی تمہاری اوقات نہیں اور استطاعت نہیں ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم نے گھاٹی بنا لینا، اعمال بہت مشکل سمجھ لیا، یہ ہے نہیں۔ لیکن صحابہ اتنے غریب لوگ تھے لیکن پھر بھی کھلاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان غریب نہیں ہوتا ہے کھانا کھلانے سے۔ تو کہا یتیم، اگر کھانے کی بات ہو رہی تو رشتہ دار یتیم بہت حق ہے اس کا کھانے کے معاملے میں۔ پھر آگے فرمایا او مسکین ذا متربہ، یا خاکسار مسکین بہت غریب آدمی، کھانا کھلانے میں پہل کیجیے، کھانا کھلائیے یتیم کو جو رشتہ دار ہو، یتیم جو غیر رشتہ دار ہو، مسکین جو خاکسار ہو، بھوکا ننگا پڑا ہوا، لیکن ہم کو کبھی رحم نہیں آتا۔ ہم لوگ کمنٹ تو کرتے ہیں یار ایک آدمی کنڈی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا، کنڈی میں کچرا چن کے کھاتا ہے، یہ سوچ نہیں ہوئی کہ بھائی کل سے میرے گھر آ کے لے چل جا تو ایک ٹائم کا کھانا، تو وہ کچرے میں چن کر کھاتا ہے۔ نہیں، اللہ نے کچھ وجہ سے اس کو سزا دی ہوں گی، بہت پہلے زندگی میں ایسا رہا ہوں گا ویسا رہا ہوں گا، سب ہمارے پاس جواب ہے، سوائے کیا کر سکتے ہو چھوڑ کر باقی بہانے پورے ہمارے پاس بنے ہوئے۔ کبھی یہ نہیں ہو کرے وہ آدمی وہ کھا رہا ہے کہ میں تھوڑا سا وہ کر لوں۔ میں نے ایک ساؤتھ انڈیا کے ایک شخص کا ایک واقعہ سنا تھا، شاید کرناٹک کا وہ غالباً تھا، وہ جو ہے ایک نان مسلم ہے، وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا، مسلم غیر مسلم بلا تفریق کے، اور اس نے کھانا کھلانے کا ایک نظم چالو کر دیا۔ ہزاروں لوگ آ کر کھانا کھا کر آج اس کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پتوں پر کھانا کھلاتا ہے، جو ساؤتھ انڈیا کا سسٹم ہے، بس دال اور چاول ڈالے لوگ کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ تحریک کیوں چالو کی؟ تو کہا میں ایک بار راستے سے جا رہا تھا اور میں نے ایک انسان کو انسانی غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا، اور میں نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہا میں بھوکا اور کو کھانا کھلانے کو تیار نہیں، اور ان کے پاس چونکہ غیر مسلموں کے پاس بھی ایک طریقہ ہے دینے کا، کھلانا ان کے پاس بھی اہم ہے، لیکن اسلام نے جتنی ترغیب دی نا اتنا کسی مذہب نے نہیں۔ تو اس کو جوش آیا کہ کیا ہم انسان کیا منہ دکھائیں گے مرنے کے بعد اللہ کو، ایشور اور بھگوان کو، کہ انسان جو ہے غلاظت کھا رہا انسان کی اور ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اور ہم کئی بار گزر رہے آدمی دیکھ رہے کنڈی پہ کھا رہا، بہت اچھا آدمی دکھ رہا، مطلب کچھ نہ کچھ مجبور ہوں گا یار، کیسی غریبی ہے، لیکن کبھی یہ سوچ نہیں ہو رہی کہ آپ ہاتھ میں کیا کیا لے کے کھڑے ہوئے، فاسٹ فوڈ 100 200 روپے کی آپ لے کے خالی کھا رہے ہیں، اور آپ کو کبھی وہ نہیں ہو رہا کہ 20 روپے میں اس کا کھانا ہو سکتا ہے آرام سے، آپ کچھ لا کر اس کو دے دے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیجیے، رشتہ دار یتیم کو حق دیجیے اس کا، اور خاکسار مسکین ہے، راستے پہ پڑے ہیں، بھوکے اور ننگے ہیں، کچھ بھی کھا رہے ہیں، ٹھیک، کوشش نہیں، وہ کماتا نہیں ہے اس کی وجہ سے بھوکا ہے، ٹھیک ہے نا، تم کو اپنا ثواب چاہیے نا، اللہ تم سے یہ پوچھے گا کہ وہ کماتا تھا نہیں کماتا تھا، بھوکا کیوں تھا؟ بھوکا تھا بس کھلا دو نا، کیوں اس کی شرائط کنڈیشنز کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ بھوکا ہے کھلا دو۔ تو کچھ قومیں بس کھلا رہی ہے بھوکوں کو، بھوکے غیر بھوکے کوئی آئے ہمارے پاس کھا کر جائے، سسٹم بنا دی اپنی عبادت گاہوں میں، انہوں نے سسٹم بنا دی۔ آپ سکھوں کے کسی بھی پروگرام میں جائیے، کسی گرودوارے میں جائیے، کھانے کا نظم ملے گا آپ، یہ بہت اہم سروس ہے، یاد رکھیں۔ اور مکے والے کیا کرتے تھے آپ سے پہلے، کیا خدمتیں تھیں ان کی؟ پانی پلانا اور کھانا کھلانا، یہی تو تھا ان کا کام۔ مکے کے زائرین کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو کہا خاکسار مسکین کو جو ہے یہ کھانا نہیں کھلاتے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آگے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اب یہ اچھے اعمال کب ہو سکتے ہیں قابل قبول، اس کی شرط آ گئی یہاں۔ اچھے اعمال تو بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ اچھے اعمال تمام کب قابل قبول ہے؟ تب مطلب کھانا اگر کھلائے یہ کرے تب قابل قبول ہے، پھر ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ایمان لاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ہی اچھے اعمال قابل قبول ہے، یاد رکھیے، ایمان لانے سے پہلے اچھے اعمال قابل قبول نہیں۔ تو جو بھی لوگ خدمت خلق کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے جذبہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے وہ ایمان بھی لائیں۔ تو کہا ایمان شرط ہے، ورنہ کھانا تو کھلا رہا ہے لاکھوں کروڑوں کو، لیکن ایمان نہیں تو فائدہ نہیں۔ تو کہا پھر لوگوں میں سے جو ہے وہ ایمان لائے، مطلب وہ ایمان والا ہو جو یہ کام کر رہا ہو، اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ صرف ایمان نہ لائے، صبر کرے، ایمان لانے بڑی تکلیف ہے، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے رحم کی اور صبر کی، کہ رحم کرو ایک دوسرے پہ، صلہ رحمی کرو، تعلقات کو جوڑو، انسانوں پہ رحم کرو اور صبر کرو جو تکلیفیں اس میں آتی ہیں۔ تو ایمان لائے، مطلب یہ کام کرنے والوں کو ایمان لانا شرط ہے، تبھی اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اللہ رب فرماتا ہے تو ایمان لائے، صبر کرے اور رحم کی وصیت کرے ایک دوسرے کو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جو دائیں بازو والے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ دائیں بازو والے صاحب جو میمنہ جو ہے یہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے، یہ کامیاب لوگ ہیں، اور الٹے ہاتھ والے لوگ ناکام ہیں۔ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے معراج میں، تو آپ نے دیکھا ایک بزرگوار شخصیت ہے، سیدھے ہاتھ پر دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، الٹے ہاتھ پر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا سیدھے ہاتھ یہ آدم علیہ السلام ہے، آپ کے والد ہیں،
اور سیدھے ہاتھ پہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے، الٹے ہاتھ پہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے۔ اس طرح قرآن نے کہا جن کے نام عمل سیدھے ہاتھ پہ دیے جائیں گے وہ تو کامیاب، جن کے الٹے ہاتھ میں وہ تو ناکام ہوئے۔ جن کے نام عمل سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دیے جائیں گے وہ کامیاب، جن کے نام عمل الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے وہ ناکام۔ تو کہا یہ لوگ تو دائیں بازو والے لوگ ہیں، رائٹ پارٹی والے لوگ ہیں، رائٹ سائڈ والے لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، ایمان لانے کے بعد یہ کام کریں۔ آگے فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المیمنہ۔ اب فرمایا اور وہ لوگ جو لوگ ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، وہ کم بختی والے لوگ ہوں گے، وہ اصحاب المیمنہ ہوں گے، یہ جو ہے ایسے کم بختی والے لوگ ہوں گے اور کفر اختیار کرنے والے اور یہ ناکام لوگ ہوں گے دنیا میں۔ تو ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ باتوں کو، جو چھوٹے چھوٹے اعمال کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اس پہ ہم غور کریں کہ مال ہوتے ہوئے ہم نے ان چھوٹے اعمال کو گھاٹی بنایا نا۔ بلڈنگ میری 1 کروڑ کی ہے اور بازو ایک آدمی بھکاری جو مانگتا ہے تو میرے پاس مستحق کو دینے کچھ نہیں، تو انسان کہہ تو رہا ہے میں نے یہ خرچ کیا وہ خرچ کیا، لیکن جہاں خرچ کرنا وہاں نہیں خرچ کر رہا، اور جہاں خرچ کرنا ہے اس کو مشکل ترین عمل بنا دیا اپنے لیے ہم نے۔ ٹھیک، تو کہا کہ یہی لوگ جو ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان تمام چیزوں کو نہیں مانا، تو وہ لوگ آیتوں کے ساتھ کفر کیا، وہ کم بختی والے لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، اور انہی پر آگ ہوں گی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں جائیں گے، کھانا نہ کھلانے والے، اور ایمان لانے والا کھانا کھلاتا ہے تو باعث اجر و ثواب ہے۔ دیکھیے نا، ایک کھانا کھلانے کے اوپر پوری تھیم ہے اور اس پر جو ہے جہنم کے وعید آ گیا، صرف ایک کھانا، اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، ایک مال جمع کرنا نہ خرچ کرنے وعید آ گئی جہنم کی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بہت اہم ہیں اور بہت ٹارگٹ اورینٹڈ ہے، بالکل ایک مقصد کے تحت اور ایک ٹارگٹ اور ایک مقصد کو لے کر چلتی ہے اور اسی کے جواب میں آتی ہے۔ تو کھانا کھلانے کو ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ تو جہنمی لوگوں کی صفت ہے جو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، بھوکوں کو، رشتہ دار یتیم مسکین کو، یتیم کو، اسی طرح خاکسار لوگوں کو جو بھوکے اور ننگے اور پریشان حال ہیں، کھلانے کا ایک مزاج بنا اپنے اندر اور لوگوں کو خوب سے خوب کھلائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے صرف کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت صحیح حدیث ہے، اللہ رب العزت روز قیامت کچھ لوگوں سے پوچھیں گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ انسان کہیں گا اللہ تو کیسا بھوکا ہوں گا اور تجھے کھانا میں کیسے کھلاؤں گا؟ تو کہا فلاں شخص آ کر میرے نام سے تجھ سے سوال نہیں کیا تھا کھانے کا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ نے اس کو کھانا نہیں کھلانا، مجھ کو کھانا نہیں کھلانے کی بات کی۔ اے ابن آدم میں تیرے پاس بھوکا ہے، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ انسان پوچھیں گے اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تجھے کیسے کوئی کھلا سکتا ہے، تو دنیا کو کھلاتا ہے، تو رزاق ہے۔ اللہ کہیں گا ایک بھوکا آیا تھا نا میرے نام سے مانگ رہا تھا تجھ سے، تو نے اسے نہیں کھلایا۔ لیکن سمجھ رہے ہیں بات کو، کتنی اہم باتیں اس حدیث سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن اس سے ہرگز یہ مانا ہے کہ اللہ بھیس میں آئیں گا فقیر کے اور مانگ کے لے جائیں، جس طرح سے کچھ لوگوں کا عقیدہ، یہ فالتو بات ہے۔ یہاں اللہ کی مخلوق آ کر آپ سے مانگ رہی ہے اور اللہ جواب پوچھیں گا کہ میں آیا تھا، مطلب وہ آدمی آیا تھا، میں نے حکم دے دیا تھا اپنی کتاب میں مسکینوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، پھر تو نے کیوں نہیں کھلایا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بڑی اہم چیزیں، تو کھلائیے لوگوں کو، جتنا ہو سکتا آپ کھلائیے، کھلانے سے کمی نہیں آئیں گی۔ اس کے بہت سارے دنیاوی اور کئی اخروی فائدے اور بہت سارے دنیاوی اور اخروی نقصان، تو سیدھا جہنم کے وعید آ گیا نا، جو مسکین کو کھانا نہ کھلائے، مال جمع کر رہا ہے، تعریف لے رہا ہے لوگوں سے کہ کیا میں نے بلڈنگ بنا لیا، دنیا کے خرچ کی بات کر رہا ہے، اور وہاں اس کے لیے وہ چیز جہاں خرچ کرنا ہے وہ گھاٹی بنی ہوئی ہے، بہت مشکل کام ہے، پہاڑ پہ چڑھنا ہے اس کو لے کر۔ ایسا مت کیجیے، اپنے جو آپ کماتے ہیں اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کچھ ذرائع بنائیں، جن میں بالخصوص مسکینوں کا حق، بالخصوص اس میں کھانے کھلانے کچھ نہ کچھ نظم ضرور کرنے کی بہرحال کوشش کریں۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنیں گے اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کے لیے جو ہے جو کچھ صفتیں اللہ اپنے مومن بندوں میں چاہتے ہیں ان صفتوں کو پیدا کرنا آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔